بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا، جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ علوی عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ جب اس خاندان کا سربراہ فوت ہو گیا تو اس کے اہل عیال کو اس شخص کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچ سکے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئی تو اپنی بیٹیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ راستے میں اس کا گزر دو جماعتوں کے پاس سے ہوا۔ ایک جماعت مسلمانوں کی تھی اور جس کا نائب شیخ البلاد تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس تھی جو اس کا نائب تھا۔ سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی جماعت کے سربراہ شیخ البلاد کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال کہہ سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی خاندان کی شریف عورت ہوں اور میرے ساتھ میری یتیم لڑکیاں بھی ہیں، جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی گواہ لاؤ کہ واقعی تم علوی خاندان کی عورت ہو۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا، لہٰذا میں گواہ نہیں لا سکتی۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت دل شکستہ ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اسی مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا کہ میرے ساتھ میری لڑکیاں ہیں اور میں علوی خاندان کی ایک شریف عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً وہاں سے اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں کے سمیت میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی براجمان ہیں، اور ایک سبز یاقوت کا ایک محل ہے جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہیں۔ تو شیخ البلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ علویہ عورت تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علوی عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی میرے پاس گواہ لے کے آ کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ اور پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ عورت اس مجوسی کے پاس ہے، اس نے اپنا آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ لایا گیا تو اس نے اس سے کہا کہ یہ علویہ عورت مجھے دے دو اور اس کی لڑکیاں بھی میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا، یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ شیخ البلد نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں مجھے دے دو۔ اس نے پھر جواب دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اس نے مزید کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو نہیں سوئے تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، اور تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔